کل اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے بغیر استحقاق کے، جامعہ اشرفیہ لاہور کے شیخ الحدیث تشریف لائے تھے. کئی برسوں سے وہاں جانا ہو رہا ہے. مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ شیخ الحدیث ہیں، حضرت مولانا محمد یوسف صاحب دامت برکاتہ. مجھے نہیں پتا تھا کہ 50 سال سے وہاں پڑھا رہے ہیں. حالانکہ ہر بار ملاقات رہی ان سے، اور ایک جامعہ اشرفیہ کا ادارہ ہے جہاں کے یہ نگراں ہیں، تو وہاں بھی اسی طرح عاجزی انکساری، کسی کو اجازت نہیں ہے کہ تعارف کرائے ان کا. مجھے نہیں پتا تھا. 1.5 سال یا 2 سال پہلے جب گیا تھا تو نماز استسقاء پڑھی گئی تھی، تو اس میں اعلان ہوا کہ جامعہ اشرفیہ لاہور کے شیخ الحدیث صاحب نماز پڑھائیں گے اور دعا کرائیں گے. جب یہ سامنے آئے تو میں دیکھتا ہی رہ گیا. اتنی عاجزی انکساری 1.5-2 سال پہلے پتا چلا مجھے. پھر وہاں کھانے پر بتایا کہ میں 16 سال کا تھا جب بخاری ختم ہوئی تھی میری جامعہ اشرفیہ لاہور میں، اور فوراً ہی مدرس بنا دیا گیا مجھے. 50 سال سے خدمت کر رہے ہیں دین کی، 50 سال سے. اور پھر فرمایا کہ مولانا الیاس صاحب کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ استاذ وہاں کے شیخ الحدیث، فرمایا کہ میں امرت تھا تو وہ میں نے پھر لکھوا دینے کے لیے کہہ دیا ساتھیوں کو. تو اس سے اساتذہ، 2 اساتذہ اتنی احتیاط کرتے تھے حضرت مجدد سے تعلق کے. فرمایا کہ مجھے اس طرح بھی نہیں کرتے تھے سبق سنائے، اس طرح ہوتی تھی گردن سبق سنائے. حضرت فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ شیخ یا استاذ جو احتیاط کرے گا تو وہ بھی احتیاط کریں گے، ان کی جوانی بچ جائے گی، اور جب جوانی بچ جائے گی تو پھر ظاہری بات ہے ان کو دعائیں دے دیں گے. آج 50 سال کے بعد بھی ان کو دعائیں دے رہے تھے اپنے اساتذہ کو. پھر امرت کے بارے میں فرمایا کہ حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب محتمم جامعہ اشرفیہ لاہور کے مجھ سے فرمایا کہ شاہ ابرارق صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے ہوئے جامعہ امدادیہ فیصل آباد میں، تم 3 دن وہاں جاؤ، وہاں کی تربیت حاصل کرو حضرت سے. تو فرمایا وہاں چلا آیا میں، تو حضرت شاہ ابرارق صاحب بھی اسی طرح احتیاط اور تربیت. پہلے دن ہی مجھ سے فرمایا چلیے ہندوستان سے تشریف لائے، 300 مدرسے ہیں، چلیں دیکھتے ہیں کس طرح اٹھتے ہیں طلباء. فرمایا کہ حضرت شاہ ابرارق صاحب ساتھ چلیں، مولانا نذیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بانی جامعہ امدادیہ فیصل آباد. تو فرمایا دکھائیں آپ کس طرح اٹھاتے ہیں. تو ان کا معمول تھا اٹھایا، طلباء نہیں اٹھ رہے تھے تو ان کو چھڑی لگائی. اب جب آواز آئی تو طلباء بھاگے. دروازے پر شاہ ابرارق صاحب کھڑے تھے. فرمایا کہاں جا رہے ہیں، ایک میری چپت تو لے کر جائیں، اٹھتے کیوں نہیں ہو. اب جب یہاں پر یہ نماز کا معاملہ ہے اٹھتے نہیں ہو تو پھر گھروں میں کیا کرو گے جا کر. یہ تو تربیت کی جگہ ہے نا. یہاں یہ حالت ہے. اور جیسے کل تلاوت کے بارے میں فرمایا تو میں اپنے دوستوں سے بھی کہتا رہتا ہوں. ابھی 3 میرے ساتھی 5 منٹ نماز میں تھے جب آئے فجر میں نے کہا بھائی 10 منٹ پہلے آئے کم از کم، باقی جتنا پہلے آئے تلاوت کریں، دعائیں مانگیں، ذکر کریں. تھوڑا اللہ سے تعلق بھی ہونا چاہیے. نماز تو ضابطے کا تعلق ہے تو رابطہ بھی تو ہونا چاہیے نا، تلاوت، ذکر، دعائیں. پھر فرمایا جامعہ امدادیہ میں سرحد بنی ہوئی تھی کہ امرت جو ہے یہاں نہیں آ سکتے، داڑھی والے بیرش کے پاس نہیں آ سکتے، راستے بھی الگ الگ. بڑا عجیب عجیب باتیں بتا رہے تھے. فرمایا اور وضو والی جگہ بھی فاصلہ، جگہ بھی وہاں بہت ہے. تو فرمایا کہ ایک دفعہ میں وضو کر رہا تھا تو تھوڑے فاصلے پر ایک داڑھی والے طالب علم نے، ریش والے طالب علم نے کوئی بات کسی سے ہنسی کی تو فرمایا کہ میں بھی ہنسا، تھوڑا فاصلے پر تھا، میں بھی ہنسا. تو اس وقت فرمایا میرے استاذ نے میری پٹائی کی. ہنسے کیوں تم، ادھر تمہارا دھیان کیوں گیا. امرت کے بارے میں احتیاط کا پتہ رہتا ہے. فرمایا اس وقت تو حالات کیا ہیں. پھر وہ تو پھر میں لکھا ہوا جو ہے نا وہ پھر پڑھوں گا نا. اب فرمایا کہ ہمارے یہاں بڑی سختی تھی، ہاسٹل بچیوں کی نہیں تھے. کہ اب یہ حالت ہے ماڈرن فیملی، ماڈرن. مولانا فضل الرحیم صاحب کی صاحبزادی وہ مدرسے کو چلا رہی ہیں تو وہاں بھی پردے سے بیان ہوتا ہے. تو بتایا کہ جو ماڈرن خواتین ہیں نا وہ پیر پکڑ کر روتی ہیں کہ خدا کے واسطے ہماری بیٹی کو داخلہ دیں ہاسٹل میں، ہم اپنے بیٹی کی حفاظت نہیں کر سکتے.
بیٹوں سے موبائل کی وجہ سے. اب بابا سے بیٹی محفوظ نہیں ہے. ایسے کیا ہر دوسرے تیسرے دن ہمارے پاس یہ معاملہ ہے، یہ موبائل کا مسئلہ. پھر موبائل کے بارے میں بھی کچھ بات کی. یہاں حضرت مولانا نے بھی بات کی تھی، حضرت مولانا مفتی طیب صاحب دامت برکاتہم نے یہ بات کی تھی. تو حضرت مفتی محمد طیب صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا کہ حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ کتاب معرفت الہیہ میں نے پڑھی ہے، 2 مرتبہ شاید فرمایا، پڑھ کے سنایا بھی ہے. تو اس میں تزکیے کو مؤخر کیا، کہیں مقدم کیا. اس کی وجہ حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظ ہے. ارشاد فرمایا کہ قرآن پاک میں جہاں تعلیم میں کتاب کی آیت ہے وہیں تزکیے کا ذکر بھی ہے. معلوم ہوا کہ تعلیم و تزکیہ کا خاص ربط ہے. پہلے پارے میں یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، سورہ بقرہ آیت نمبر 129. جو ان کے سامنے تیری آیتوں کی تلاوت کرے، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کو پاکیزہ بنائے. یہاں تزکیہ مؤخر ہے، تعلیم میں کتاب مقدم ہے. اور پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران 164 نمبر آیت میں یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، جو ان کے سامنے اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرے، انہیں پاک صاف بنائے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیں. اور پارہ 28 میں اسی آیت کے ساتھ تزکیہ مقدم ہے، تعلیم کتاب مؤخر ہے. میرے شیخ حضرت والا کا ملفوظ ہے، فرمایا میرے شیخ حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جہاں تعلیم کتاب مقدم ہے وہاں علوم دنیا کی عظمت اور شرافت کا اظہار ہے، تاکہ صوفیہ علم دین سے مستغنی نہ ہوں اور خود کو علماء کا محتاج سمجھیں اور شریعت اور طریقت کو مغیر سمجھنے کے لیے کی گمراہی میں مبتلا نہ ہوں. اور جہاں تزکیہ مقدم ہے وہاں تزکیے کی اہمیت کا اظہار ہے، تاکہ علماء تزکیے سے غافل نہ ہوں اور اس کی وہ معمولی چیز نہ سمجھیں. حضرت والا ہمارے پیارے شیخ نے، شیخ العرب والعجم نے سمجھانے کے لیے، کھولنا ذرا پنکھا بھیجو، آپ آج کل سوتے رہتے ہیں. حضرت والا نے سمجھانے کے لیے اس کی ایک تمثیل بیان فرمائی ہمارے حضرت نے کہ جیسے عطر کی شیشی صاف کرنے سے مقصود عطر ہوتا ہے اس میں ڈالا جائے گا، اسی طرح جہاں تعلیم کتاب مقدم ہے وہاں تحلیہ یعنی علم دین کی عظمت اور شرافت مقصود ہے کہ علم دین اللہ کا نور ہے جو ناپاک دل میں نہیں آتا. اور جہاں تزکیہ مقدم ہے وہاں تخلیہ یعنی دل کو غیر اللہ سے پاک کرنے کی اہمیت مقصود ہے، کیونکہ گندی شیشے میں عطر کی خوشبو ظاہر نہیں ہوتی. اس مثال میں علماء اور صوفیہ دونوں کے لیے ہدایت ہے کہ صوفیہ کرام زندگی بھر قلب کی شیشی نہ دھوتے رہیں، علوم کی بھی فکر کریں اور تاکہ علم کا نور گمراہی سے بچائیں اور علماء کی اہمیت کو فکر کریں. اور علماء کرام صرف پڑھنے پڑھانے میں نہ لگے رہیں، قلب کی شیشی کی تطہیر و پاکی کی بھی فکر کریں تاکہ ان کا علم مفید اور کارآمد ہو سکے. باقی تو میں انشاءاللہ تعالی بتاؤں گا. رات کو وہی ہوا حضرت سے بات کرتے ہوئے، مفتی فرحان صاحب نے چھاپا مارا میرے موبائل پر. تب تھوڑی دیر کے لیے، ہے تو طویل مضمون تھوڑا، لیکن تھوڑا سا عرض کروں گا. حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا دنیا کے بارے میں، فرمایا لوگ خواہ دین کو بدنام کرتے ہیں، دنیا کے لیے دین مخل ہے، یہ سخت غلطی ہے. مثلا کھانا ہے، پینا ہے، ہوائج ضروری ہے، ان کی پابندی کیوں کرتے ہو؟ ناشتہ کی پابندی کیوں ہے؟ چائے کی، پانی کی پابندی کیوں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی پابندی کی فکر نہیں. یہ دنیا دین کے ساتھ مثل سایہ کے ہیں، پرندے کو پکڑ لو سایہ اس کے ساتھ ساتھ ہے. بس سب میں بہتر نسخہ یہ ہے کہ انسان حق تعالیٰ کی طرف متوجہ رہے اور کام میں لگا رہے. انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن ایسا آئے گا کہ قلب سے یہ چیزیں خود بخود کافور ہو جائیں گی اور حق ہی حق جلوہ گر رہ جائے گا. فرمایا اگر اس کی حقیقت معلوم ہو جائے دنیا کی تو سخت نفرت ہو جائے. یہ سب حضرت حکیم الامت مجدد ملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں بتانا بھول گیا تھا. اس کی ایسی مثال ہے کہ جیسے پاخانے پر چاندی کے ورق لگے ہوئے ہیں اور کہ اس کو حلوہ سمجھ کر تاک میں بیٹھا ہوں، یا کسی چڑیل بڑھیا کو لال ریشمی لباس پہنا دیا گیا ہو اور نقاب سے منہ ڈھانک دیا گیا ہو اور کوئی اس کو حسین اور خوبصورت سمجھ کر محبت کا دم بھرنے لگے. بہت طویل ہے معاملہ. طالب دنیا کوئی راحت میں نہیں ہے، چنانچہ اگر دنیا داروں کے ظاہری ٹیپ ٹاپ کو چھوڑ کر
ان کی اندرونی حالت کو دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کوئی پریشانی سے خالی نہیں، بخلاف طالب آخرت کے سب راحت میں ہیں۔ کسب دنیا ضروری مذموم نہیں، ہاں مقصود مذموم ہے۔ جیسے کوئی شخص گوبر کے اوپلے کو مقصود سمجھے اور انہیں کھانے لگے تو احمق ہے، اور اگر اس کو روٹی کے توے کے نیچے جلائے تو بڑا عاقل ہے۔ جناب دنیا کو سرائے اور مسافر خانہ سمجھے اور آخرت کو اپنا گھر سمجھے، اگر ان دونوں باتوں کو خوب ذہن نشین کریں تو انشاءاللہ تعالی ساری مصیبتیں حل ہو جائیں۔ ساری خرابیاں آخرت کے بلانے سے اور دنیا کے پیش نظر رکھنے سے ہوتی ہے۔ ایک شخص نے بڑا طویل سفر کر کے کسی اللہ والے کے پاس گئے داخلے سے اصلاح ہونے کے لیے، تو وہاں پر دیکھا کہ نوکر چاکر، بڑے مہنگے گھوڑے اور دنیا کے معاملات، تو دل میں آیا کہ یہ کیسا اللہ کا دوست ہے جو دنیا کو رکھ کر بیٹھا ہوا ہے، یہ کیسا اللہ کا دوست ہے۔ دنیا جب بری ہے جب اللہ کو ناراض کیا جائے، اتنا آسان نسخہ ہے۔ تو وہ جب بیت ہونے پہنچے، بہت دور سے آئے تھے، تو دیکھا کہ گھوڑے، نوکر چاکر اور ایسا عجیب معاملہ، تو اس کے ذہن میں یہ تھا کہ اللہ والے کے بعد مال نہیں ہوتا، تو دل میں آئے یہ کیسا اللہ والا ہے جس کے پاس یہ گھوڑے اور یہ چیزیں ہیں۔ چلا گیا، خواب میں اللہ تعالیٰ نے دکھلایا کہ قیامت کا دن ہے اور ایک شخص نے اس کا گریبان پکڑا ہوا ہے اور کہہ رہا ہے میرے پیسے نکال، اور شور شرابہ کر رہا ہے خواب میں ہی۔ تو یہ بڑا گھبرایا خواب میں یہ شخص، تو یہ اللہ والا گھوڑے پر آیا خواب میں نا، اور آ کر کہا بھائی یہ میرا دوست ہے، اس کو آپ اس طرح نہیں کر سکتے، کیا آپ کا مسئلہ ہے، یہ لیں پیسے۔ آنکھ کھلی، بڑے نادم ہوئے، وہاں پہنچے، پھر دوبارہ سفر کر کے وہاں پہنچے کہ حضرت مجھے بیعت کر لیجئے، آپ سب کو پتا ہے کرامت حق ہے، حدیث پاک ہے، الہام آسمان کی عطا ہے، کشف اللہ کی عطا ہے۔ فرمایا کشف کوئی بڑی بات نہیں ہے، اللہ عطا کشف تو مرغے کو بھی ہوتا ہے کہ وہ فرشتوں کو دیکھتا ہے، اللہم انی اسألک من فضلک ہم پڑھ لیتے ہیں۔ تو یہ تو، اور پھر حضرت مجدد ہر بار بھی فرشتے کو نہیں دیکھتا، تو فرمایا کشف تو اس کو بھی ہوتا ہے، اس کوئی اہمیت نہیں ہے اس بات کو۔ تو فرمایا کہ ان کو کشف ہوا اللہ والے کو، تو فرمایا کہ بیعت تو کروں گا، لیکن آپ جب آئے تھے پرسوں تو آپ نے اپنے دل میں کیا کہا تھا؟ تو کہا حضرت اس کو آپ چھوڑ دیں۔ فرمایا نہیں، ایسے بیعت نہیں کروں گا، آپ مجھے بتاؤ آپ نے کیا کہا تھا؟ تو کہا تھا حضرت میں کیا کروں، میرے دل میں سب دیکھ کر آیا تھا یہ کیسا اللہ کا دوست ہے جو دنیا کو اپنے پاس رکھتا ہے۔ تو فرمایا میرا جواب سن لو، اگر دارت برائے دوست دارت، اللہ کا پیارا جب اللہ سے رکھتا ہے مال سے دوستی، وہ بھی اللہ کے لیے رکھتا ہے۔ حضرت مجدد نے فرمایا کسی شیخ کے تعلقات ہوتے ہیں، وہ تعلقات کے پیچھے نہیں پڑتے۔ آج صبح بھی کسی شہر سے دوست کا فون آیا، ایک متعلق بڑی پوسٹ کے ہیں، وہ ان کا ٹرانسفر وہاں پر ہوا ہے، ابھی سویرے فجر سے پہلے کہ میرا جو ہے وہ ابھی پوسٹنگ وہاں ہوئی ہے، تو وہاں پر کسی اللہ والے کا کوئی تعلق والا ہے، انہوں نے پیغام بھیجا ہے کہ میری مجلس میں آئے، کیا کروں؟ میں نے کہا نہیں جانا، اس طرح تھوڑی بلایا جاتا ہے کہ بڑی پوسٹ والے ہیں تو ان کو بلایا جائے۔ میں نے کہا آپ نہیں جانا وہاں۔ دوسری بات نہیں کہ حضرت مجدد نے منع فرمایا، وہ سلسلہ الگ ہے، تعلیمات اس کی الگ ہے، مین بات یہ ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے کسی کے دل میں ڈال دیتے ہیں تو دوسرے کے پھر کام آ جاتا ہے، وہ اپنے لیے نہیں رکھتے کہ ان سے کوئی پیسے لیں یا کوئی فائدہ اٹھائیں۔ حدیث پاک میں جس شخص نے اپنے تمام تفکرات کو ایک ہی فکر یعنی فکر آخرت میں ڈھال دیا، اللہ تعالیٰ سے دنیا کے تفکرات سے بچا لیتا ہے، اور اگر دنیا کو دین پر مقدم کرے گا تو دنیا تو تقدیر سے زیادہ نہ ملے گی، مگر آخرت تو بالکل برباد ہو جائے گی، نعوذ باللہ۔ ہمارے حضرت حاجی صاحب، حضرت مجدد کا انداز، ہمارے حضرت حاجی صاحب نے دنیا کی عجیب مثال دی، دنیا سانپ ہے تو اس کو وہ پکڑے جو منتر جانتا ہو۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمع اس کا منتر جانتے تھے، اس لیے دنیا ان کو مضر نہیں ہوئی، اور ہم منتر جانتے نہیں، اس لیے ہم کو اس سے بچنے کی ضرورت ہے کہ کہیں اس دنیا کا سانپ ڈس نہ لے۔ مال بشرائط مذکورہ بری چیز نہیں، لیکن ان شرائط کا پایا جانا ذرا کم ہے، یعنی تقویٰ کی فکر، اصلاح کی فکر،
ظلم نہ کرنا اپنے اسٹاف پر، اور بھی بہت سی چیزیں آئیں. فیصدی 1-2 آدمی بھی ان کے پابند مشکل سے نکلتے ہیں. یہ فراغ قلب جاتا رہتا ہے تو آدمی سے کچھ کام نہیں ہو سکتا. جس کو پورا توکل حاصل نہ ہو اس کے لیے مالی فراغ کا ذریعہ ہے. اس کو خصوصیت کے ساتھ ہرگز مال ضائع نہیں کرنا چاہیے، یعنی بے موقع خرچ نہ کریں. آج کل قوی القلب لوگ کم ہیں اور یہ حالت ہے کہ ذرا سی تکلیف پیش آئے بھٹکتے پھرتے ہیں، حتیٰ کہ نعوذ باللہ بعض مرتد ہو جاتے ہیں. 100 سال تقریباً پہلے کی بات ہے. مال کا نہ رکھنا اور فقر اور زہد اختیار کرنا استحباب کا درجہ ہے. اس کے لیے ایمان کھونا کیسی سخت بات ہے. اس واسطے آج کل عام مجمع میں زہد کی تعلیم دینا ٹھیک نہیں. ہاں، اس کی تعلیم کی ضرورت ہے کہ مال حرام ذرائع سے نہ کماؤ. یہ درجہ زہد کا ہر حالت میں ضروری ہے جناب. باقی انشاءاللہ تعالی اور بھی ہے. نہیں، میں نے دیکھا وہ دوسری باتیں ہیں. زمین بڑے قدر کی چیز ہے، اس سے عزت اور جائز کی حفاظت ہوتی ہے. اس لیے جائیداد کے متعلق حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا ارشاد ہے، نہ ہو تو لو مت، اور اگر ہو تو دو مت. ایک حدیث میں کہ عائشہ، جائیداد مت خریدو، تم دنیا دار ہو جاؤ گی.